السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، چیر کے دیکھا تو قطرہ نہ خون تھا۔ اسی طرح کی مثال کچھ موجودہ حکومت پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ حکومت ایک انقلابی حکومت ہونی تھی، اور اب اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک معمول کی حکومت ہے، جیسے پہلے حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ مائنس پلس ضرور ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن ایک روٹین کی حکومت ہے جو چل رہی ہے۔ اس حکومت کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ احتساب کرنا ہے، لیکن احتساب کی گاڑی ایک ایسی ریڑھی معلوم ہو رہی ہے جس کے پہیوں سے ہوا نکلی ہوئی ہے اور اسے کھینچا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب جو سب سے بڑے ایکیوز تھے وہ ملک سے باہر ہیں، ایک طویل عرصے سے، سال گزر گیا۔ اسحاق ڈار صاحب باہر ہیں، زرداری صاحب اس وقت علاج کی غرض سے جیل سے باہر ہیں، خورشید شاہ صاحب ایک سال سے جیل میں نہیں ہیں بلکہ اسپتال میں اپنا علاج کرا رہے ہیں، اور نہیں پتہ کہ ان کا کس چیز کا علاج چل رہا ہے۔ تو یہی وہ صورتحال ہے جو ماضی میں بھی احتساب کے نام پر ہوتا رہا اور لوگ فائدے اٹھاتے رہے۔ اگر حکومت کے دعوے واقعی سچ ہیں کہ یہ ان کے بڑے بڑے ایکیوز تھے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے، تو پھر احتساب کا عمل چل کہاں رہا ہے؟ ایک حمزہ شہباز اور شہباز شریف اس وقت جیل کے اندر ہیں۔ یہ صورتحال احتساب کی ہے، اور احتساب کی صورتحال یہ بھی ہے کہ جو اربوں خربوں کی کرپشن روزانہ ہوا کرتی تھی، اس کا حساب کہاں ہے؟ وہ کہاں قومی خزانے میں آ رہا ہے؟ اس کا کیا عوام کو فائدہ مل رہا ہے؟ 2.5 سال کے بعد یہ سوال ضرور بنتا ہے۔ فیصلہ سازی کو اگر دیکھیں تو فیصلہ سازی بھی ویسے ہی ہے جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسے LNG خریدنی ہے۔ یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پہلے کہا گیا کہ LNG نہیں خریدیں گے، اور عوام کو بتایا گیا کہ سردیوں میں گیس کی قلت ہوگی۔ لیکن پھر حکومت نے محسوس کیا کہ ایک اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، لہٰذا گیس خریدنی پڑے گی ورنہ پرابلم ہو جائے گی۔ تو حکومت نے وہ گیس جو اسے $5 کی مل سکتی تھی $60 میں خریدی۔ قومی خزانے کو نقصان ہوا۔ یہی وہ الزام ہے جو شاہد خاقان عباسی پر لگا۔ وہ نیب کی پیشیاں بھگت رہی ہیں، اور اب یہی الزام اور یہی کام اب موجودہ حکومت نے بھی کیا ہے۔ تو فیصلہ سازی اس طرح کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چینی ملک میں بہت زیادہ ہے، اسے ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ زیادہ کہتے کہتے آپ نے ایکسپورٹ کر دی، اور پھر پتہ چلا جی کم ہو گئی، اور کم ہونے کے بعد اس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ آٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا، دواؤں کے ساتھ یہی ہوا کہ دواؤں کی قیمتیں اس وقت 500 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ تو ایک روٹین کی حکومت چل رہی ہے۔ فیصلہ سازی کا یہ عالم ہے۔ فیصلہ سازی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کرونا کے معاملے پر دیکھیے۔ کرونا ایک ایسی وبا ہے جس کی پہلی لہر آئی تو ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے، ہمارا کنسرن بھی تھا، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ فیفن کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ حکومت کی تمام توجہ کرونا سے ہٹ کر اپوزیشن کے اتحاد کی اپوزیشن کے احتجاج کی طرف مرکوز ہو گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں جس شہر میں بیٹھا ہوں کراچی میں، یہاں 20% انفیکشن ریٹ ہے۔ لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، حکومت نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ جاتے ہیں تو جائیں، اب ہم انہیں نہیں روکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کی کیا یہ بنیادی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے؟ کیا حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس وبا کو پھیلنے کو روکا جائے؟ جیسے بھی روکا جائے، مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، قانون کو حرکت میں لایا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن وبا نہیں پھیلنی چاہیے۔ 20% انفیکشن ریٹ آ جائے تو یہ لاہور میں جو جلسہ ہوگا اور ہزاروں لوگ اس میں جمع ہوں گے یا لاکھوں لوگ اس میں جمع ہوں گے، وہ پورے ملک میں ٹریول کریں گے۔ جب وہ ٹریول کریں گے تو کیا یہ پورے ملک میں وبا نہیں پھیلے گی؟ پرائم ذمہ داری کس کی ہے؟ اپوزیشن اگر اس بات کو نہیں سمجھ رہی، حکومت اپوزیشن اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اپنے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، تو حکومت کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر اتنی بڑی عوام باہر نکلتی ہے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حکومت کی پالیسیز کے خلاف، تو حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کی پالیسیز غلط ہیں، یا اس کا طرز حکومت غلط ہے، یا معاملات کو ڈیل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں کہیں ایشوز موجود ہیں۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں۔ کمل شوذب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں تحریک انصاف کی۔ ملک احمد خان صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور سحر کامران صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ کمل شوذب صاحبہ، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو پوچھوں گا ہی آپ سے کہ آپ کی انقلابی حکومت کہاں کھو گئی ہے، لیکن آپ کی پرائم ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ آپ نے اس کا حلف لیا ہوا ہے، لاہور کا جلسہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں لوگ جائیں گے، وہ وہاں سے نکل کے پورے ملک میں ٹریول کریں گے، کرونا پھیلے گا، اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے کہ جی یہ جاتی ہیں تو جائیں، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ مسعود۔ آپ نے کوئی 5-7 ایشوز کو اکٹھا چھیڑا ہے اور پھر آپ نے انقلاب کو چیلنج کیا ہے۔ میں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ انقلاب ہے اور چینجز بھی آ رہی ہیں، لیکن آپ نے جتنے ٹاپکس کو اگر اٹھایا ہے، یہ اگر ہم سیپریٹلی ڈسکس کر لیں تو میں یقیناً اپنے سارے آرگومنٹس دیتی ہوں۔ میں ذرا سا آپ نے LNG پہ بات کی، میں اس کا بتا دوں جی اگر اجازت ہے تو۔
بلومبرگ ایک انڈیپینڈنٹ فائنینشیل ادارہ ہے جو پوری دنیا میں مختلف فائنینسز جو ایشوز ہوتے ہیں یا دنیا کی اکانومی کو کور کر رہا ہوتا ہے، اور ان کا جو انرجی کو کور کرنے والا رپورٹر ہے یا اکانومسٹ ہے، اس کی رپورٹ ہے، میں آپ کو ان کا بتا دیتی ہوں ٹویٹر پہ، اور یہ 2 نومبر کو وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان LNG ٹینڈر سیکنگ 6 کارگوز فار ڈسمبر ریسیوڈ بیسٹ آفرز اٹیچڈ بلو، اور ساتھ میں انہوں نے اپنا پورا یہ گراف بھی بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گلوبلی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں ان کی بھی اور عقل فہم کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ لوکل تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں، اور کافی روزانہ رات کو پروگرامز بھی اس پہ ہو رہے تھے، اور ایک اسکیم کا بھی بڑا زور و شور سے ذکر ہو رہا ہے۔ میں صرف اتنا بتاتی چلوں کہ پاکستان کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، اور کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنا نام نہیں بدلوانا چاہتے تھے، تو جلدی میں انہوں نے جو کانٹریکٹس کیے ہیں LNG کے، وہ 15 سالوں کے کیے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں۔ تو روزانہ کی جو ہم نے ٹرمینلز لیے ہوئے ہیں وہ $5,30,000 پر ڈے کے حساب سے بک ہوئے ہوئے ہیں اگلے 15 سال کے لیے۔ 800 کے ہم نے 800 جو ہماری MMCFD ہے اس کے لیے ہمارے آلریڈی کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں، تو 400 MMCFD کا ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے حکومت کے پاس، اور وہ بھی ہم ڈیلی آن سپاٹ جس کو کہتے ہیں پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم چینج کر کے، یعنی وہ جو آتی ہے لیکوڈ فارم میں، اس کو پھر ہم گیسولین میں کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کی معاملات نہیں ہے کہ جب ٹماٹر 15 یا 20 روپے کلو ہو تو ڈی فریزر میں لے کے رکھ لو، اور سردیوں میں آپ انجوائے کریں گے، 100 روپے 200 300 روپے کلو ہیں تو آپ اپنے فریزر سے نکالیں۔ گیس کے لیے نہ ہمارے پاس فریزر ہے۔ دیکھیے گیس کے معاملے پر قمر شعیب صاحبہ بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ندیم بابر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ میں جانتا ہوں۔ ندیم بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم $5 میں خرید سکتے تھے، لیکن ہم نے $7.25 میں خریدی ہے۔ اس کی ریزن ہے نا جی، آپ کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس 400 کی ٹوٹل گنجائش ہے، 800 تک کے تو آپ نے کانٹریکٹس آلریڈی کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو میں کرونا پہ اگر اجازت دیں تو جی بتائیں۔ آپ نے کراچی کا دکھڑا رویا، مجھے بھی بہت افسوس ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ہر علاقے کی جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے۔ آلدو کہ NCOC میں یہی انقلابی حکومت نے سب کو اکٹھا بٹھایا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک پالیسی بنے، جامع پالیسی بنے، اور اس پر سارے عمل کریں، اور اس مد میں یا قانون سازی بھی کی گئی۔ اچھا اب مجھے ایک جملہ کہہ دینے دیں، جب یہ حکومت پچھلی ویو میں اپنے فیصلے کر رہی تھی تو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، اس وقت اس 18ویں ترمیم کی بات نہیں کی، آپ نے کہا جی غلط فیصلے۔ اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ NCOC نے فیصلے کرنے، اور میرا سوال یہ نہیں ہے کہ یہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں جو لاکھوں لوگ جمع ہوں گے وہ پورے ملک میں ٹریول کریں گے، وہ کراچی بھی آئیں گے، وہ ہر جگہ جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاتے ہیں جانے دیں، ہم نہیں روکیں گے۔ نہیں مجھے اجازت دیجیے، دیکھیں میں نے بالکل یہ نہیں کہا، آپ حکومت کہہ رہے تھے تو میں صرف اتنا ایڈ کر دوں کہ حکومت تو سندھ کی بھی حکومت ہی ہے نا، اور آن گراؤنڈ تو وہ وہاں پہ ڈیل کر رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے وہاں لاک ڈاؤن بھی لگایا ہوا، اور بڑا سخت لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، اور 6 بجے کے قریب سارے بزنسز اور سب کچھ بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ریٹ آ رہا ہے اس وقت کراچی کا۔ بڑی نرمی ہے یہاں پر، 8 بجے سے بند ہوتا ہے، بڑی نرمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا دیکھیں آپ نے جو لاہور کی بات کی، یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب آپ ایک 300 سے زیادہ کا اجتماع کریں گے اور کراچی سے لوگ جائیں گے، کراچی سے ہو سکتا ہے بہت سارے انفیکٹڈ لوگوں کو لے جایا جائے، جیسے لاہور میں، جیسے ملتان میں حیدرآباد سے اور سکھر سے لوگوں کو لایا گیا، تو آپ ایک جگہ سب کو اکٹھا کریں گے، تو اس کے بعد جب آپ ان کو مختلف علاقوں میں بھیجیں گے تو جن جگہوں پہ نہیں گیا ہوا کرونا وہاں پہ بھی جائے گا۔ اب اس مد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریٹن ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے، میں عدالت کے ریمارکس کی بات نہیں کری، میں ریٹن ان کی ججمنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کا ایک لا آ چکا ہے، اور اگر یہ ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے، اوتھ لیا ہوا ہے، اور جب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بلاتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں، یہ آتے نہیں ہیں، یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ جلسوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کرونا کی آڑ میں رونا کچھ اور ہے، آپ بالکل مت ڈریں، آپ تشریف لائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسعود صاحب کہ اگر ہم انہیں روکتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان، رانا صلاح اللہ کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو ہم اپنے ڈنڈے بردار لوگوں کو ساتھ لا رہے ہیں، اور اب ہم تشدد کا ایلیمنٹ بھی ڈالیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کیا ایک ذمہ دار طریقے سے ان کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، اور ان کو جب معلوم ہے ان کی کنٹریبیوشن میں تو میں ان سے بات کرتا ہی ہوں، اور آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ ملک صاحب بڑا پنگا لے لیا حکومت نے، اب کنٹرول میں نہیں آ رہا، اب ایسی صورتحال میں جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت کو چاہیے وہ ڈیل کرے بہتر طریقے سے، یہ وبا نہ پھیلے، آپ لوگ بھی بزے دیں۔ سر یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، 20% انفیکشن ریٹ تو میرے شہر کا ہے یہاں پر،
کہاں جائیں گے سر ہم لوگ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو؟ جی مسعود صاحب، آئی شیئر دا سیم فیلنگ. میں ایک ہیومن بینگ ہوں، گو میں اپوزیشن میں ہوں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹیوسٹ ہوں، پی ڈی ایم کا رکن ہوں، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ اسمبلی کا بھی ممبر ہوں. لیکن آئی شیئر دا سیم فیلنگز جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ اور دقت کہاں پہ ہے؟ میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھرپور مذمت کرنا چاہتا ہوں ان حکومتی حربوں کی کہ جو اس وقت جائز ناجائز پہلے نیب کو اور اب اینٹی کرپشن کو ایز اے ٹول یوز کر رہی ہے اور غلط مقدمات قائم کر رہی ہے. اب لاہور ڈویژن میں جلسہ ہے اور ہمارے مسلم لیگ نون کے تقریباً سبھی کے سبھی ممبرز جو ہیں بشمول میرے، میں نے کل ڈان اخبار کے ایک اینڈ آئی واز لٹرلی شاکڈ. میں نے جب وہ نیوز دیکھی اور میں نے پھر ان ذمہ داران سے پوچھا کہ کیا آپ نے کس چیز کی انکوائری، تو میں نے کہا بھی کم آن اٹس این اوپن اسکروٹنی، ٹرائی اور بیسٹ آ کے دیکھ لیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اینی ویز لیونگ دیٹ اسائڈ، اس کو آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں. حکومت اپنا ہر وہ حربہ جو جلسے کو ناکام بنانے کے لیے انتظامی طور پہ اپنی کوشش کر سکتی ہے یا انتقامی طور پہ اپنی کوشش کر سکتی ہے. لوگوں کو ٹرانسپورٹس کے رستے میں رکاوٹ ڈالنا جیسے انہوں نے ملتان میں کی، تمام اڈے بند کر دیے، تمام قسم کے ٹرانسپورٹ کے وسائل بند کر دیے. لیکن پھر بھی ہر چوک میں ایک جلسہ ہوا، جمع غفیر تھا ہر جگہ پہ، ہر چوک کے اندر ایک نیا اسٹیڈیم بنا جہاں پہ جلسے ہوئے. لیکن جو آپ کرونا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں معاملہ کیا ہے. یہ معاملہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی میٹر کرتی ہے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، میں بھی آج سیٹرڈے کا دن ہے، میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہوں، میں صبح سے کوئی 2-3 مختلف شادی ہالوں میں شادیوں اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پہ، کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی کنجسٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. میں ایک آدھے جنازے پہ گیا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں شریک ہیں. کوئی پوری پبلک، میں ایک منڈی کے اندر سے گزر کے گیا ہوں. میں نارمل وے آف لائف ہے. یا تو گورنمنٹ اس کرونا کے متعلق ایک اپنی پوری حکمت عملی واضح کر کے اس کے اوپر کوئی لوگوں کی اویئرنیس، نارمل وے آف لائف کو روکنے کی کوئی بات جب ہوگی تو تبھی اس وبا کا مقابلہ ہو سکے. اور اگر یہ صرف پی ڈی ایم پہ ٹارگیٹڈ ہوگی کہ وہ اپنی پبلک کانسنٹریشنز نہ کریں، اگر ایک جماعت اسلامی جلسہ کرتی ہے تو اس کو اجازت ہے، اگر اسد عمر کوئی کنونشن کرتے ہیں ان کو اجازت ہے، عمران خان خود کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو اجازت ہے، اور کرونا کا معاملہ صرف یہیں پر آنا ہے. یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا سے احتیاط ضروری چیز ہے، لیکن اس پہ حکومت کا ایک موقف اور ایک پالیسی جو کہ ایک بڑی واضح اور دو ٹوک صاحب تھوڑی سی سخت بات ہے، تھوڑی سی سخت بات ہے، لیکن یہ پولیٹیکل ہپوکریسی نہیں ہے. یعنی حکومت بھی مانتی ہے، اپوزیشن بھی مانتی ہے، ڈیٹلی یہی ہے، لیکن اپنے سیاسی مفاد نہیں. دیکھیں میں نہیں دیکھیں، جب میں نے آپ سے مجھے آپ کے سوال کا آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ بات کی. مجھے بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہنی ہے کہ غالباً یہ عدم اعتماد اس چیز کا ہے کہ اگر تو پبلک کانسنٹریشن کی بنیاد پہ ہی اور پبلک انٹریکشن کی بنیاد پہ یا لوگوں کے میل جول سے یا کہیں پر اکٹھے ہونے سے، تو پھر نارمل وے آف لائف کو کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی تعطل لانا پڑے گا. لیکن اگر آپ نارمل وے آف لائف کو جاری رکھیں گے تو حکومت کو پھر یہ چیز بھی برداشت کرنی پڑے گی کہ اس میں دیکھیں نا کہ آپ مذہبی اپنے اقدامات اپنے اجتماعات کر سکتے ہیں، آپ اپنے سماجی اقدامات، شادیاں یا آپ اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں، آپ اپنے کاروباری معاملات کر سکتے ہیں، آپ مدارس، مساجد، ہر جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کی جو ایئر لائنز ہیں وداؤٹ ایس او پیز، میں نے ریسنٹلی ٹریول کیا ہے، بالکل کوئی ایس او پیز نہیں ہے. آپ کی جو فروٹ منڈی ہے، آپ کا آنا پینا جانا کہیں نہیں ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے سر. اگر کہیں نہیں، ٹھیک، اگر نارمل وے آف لائف میں یہ بات ہوگی تو پھر اس کی ہیٹ آپ کی باقی جو آپ کے، اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی، تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھیں. اب اگر مثال کے طور پہ میں کسی حلقے کا نمائندہ ہوں تو میرے جو جگہ ہے وہاں پر تو صبح سینکڑوں کی تعداد میں رش لگا ہوا ہے. میں اگر کسی کو کہوں کہ بھائی کرونا کی وجہ سے میں آپ سے نہیں مل سکتا تو nobody is buying that. ٹھیک ہے، یعنی کرونا پھیلنا ہی ہے، ایک اس کا احساس، آپ گیدرنگ کریں یا نہ کریں، احتیاطی تدابیر نہیں ہیں مساجدوں میں، بازاروں میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تاثر کو قائم کرنا کہ کرونا کے معاملے میں احتیاط ہونی، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی. اس کو ٹریویل، اس کو چھوٹا پلے کرنا
حکومت کی ناکامی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سے کہا کہ کوئی لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر سحر کامران صاحبہ, سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے, آپ تو بڑے سینسٹائز تھے اس معاملے پر. حد تو یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب بھی اس میں مبتلا ہو گئے, وہ بھی بیچارے بیمار رہے, اللہ ان کو صحت دے. لیکن آپ کے ہاں تو اب بالکل کچھ معلوم نہیں ہو رہا. وہی بات کی کہ پولیٹیکل ہیپوکریسی نہیں ہے تو کیا ہے, کہ جب آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں, سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں, تو پھر کوئی کرونا نہیں ہے. پچھلی ویو شاید اس ویو سے تھوڑی ہلکی تھی, 20% انفیکشن پچھلی ویو میں بھی نہیں تھا, لیکن اس دفعہ ہے. لیکن سب کچھ کھلا ہوا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, کیونکہ آپ نے جلسے کرنے ہیں, اپنے سیاسی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. عمران خان صاحب کے بقول آپ لوگوں نے اپنی لوٹی ہوئی ناجائز دولت کو بچانا ہے. دیکھیں بات یہ ہے مسعود کہ حکومت کہاں پہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کہاں پہ حکومت نے ایسے اقدامات کیے جس کو دیکھ کے ہم یہ سمجھیں کہ کووڈ کو لے کر ان کی کوئی سیریسنس ہے, کوئی آپ کی حکومت کے متعلق پوچھ رہا ہوں, سندھ حکومت کے متعلق. میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی بات بتا رہی ہوں کہ یہ جو انہوں نے کرونا فنڈ جمع کیا, انہوں نے کہاں خرچ کیا, کیا فیسلٹیز آئیں, مہنگے ماسک, دوائیوں کی قیمت میں اضافہ, پمس ہسپتال کے جو عملہ ہے وہ ہڑتال کر رہا ہے, وہ احتجاج کر رہا ہے, پاکستان بھر کے ڈاکٹر جو ہے وہ پریشان ہیں, کے پی کے اندر جو ہے ویل چیئر اور اسٹریچر کے لیے بھی پر گھنٹہ کرایہ لگ گیا ہے, سندھ کے ہسپتالوں میں یہ چھاپے مار رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی سیریسنس تو ہے نہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو معاملہ ہے وہ بہت سیریس ہے. آج پاکستان کی معیشت, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سالمیت سب آئی سی یو میں, اس حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے. آپ نے ایل این جی کا ذکر کیا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ سب سے پاؤں سے سرشار نیب کہاں پہ ہے؟ وہ اب تک کوئی ویڈیو اسکینڈل کے ذریعے جو ہے وہ تمام سرشاری اس کی کیپچر ہو گئی ہے, وہ اس طرف دیکھتی نہیں ہے. بلین ٹری سونامی کے اوپر جو ہے اعلیٰ عدلیہ کی جو ہے وہ اس پہ آبزرویشن آتی ہیں, مگر نیب حرکت میں نہیں آتی. یہ جتنے مقدمے بن رہے ہیں, یہ جتنی جو ہے بات کرتے ہیں کرپشن کی, وہ ان کو بی آر ٹی نظر نہیں آتی, بی آر ٹی پہ سٹے لیتے ہیں. میں کہتی ہوں سندھ حکومت کے بارے میں تو بتائیں نا, 18ویں ترمیم کے بارے میں سندھ حکومت پانی کا پانی الگ ہو جائے, سخت ترین اقدامات کر سکتی ہے. حالات کیوں ہے پاکستان میں, یہ پتہ لگ جائے گا مسعود کہ پاکستان میں آج یہ حالات کیوں ہیں. یہ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کو اتنی ناکامیوں کا سامنا کیوں ہے. یہ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کو ایک ڈائریکشن لیس طریقے سے کیوں چلایا جا رہا ہے. وہ فورن فنڈنگ کیس ثابت کرے گا, وہ بتائے گا کہ فنڈنگ کس کی ہے, کہاں سے ہے, کتنی ہے, کیا ذرائع تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کا آپ نہیں بتا رہی مجھے. دیکھیں یہاں میرا سوال آپ سے بنیادی یہی ہے, ان تمام معاملات پہ بات ہو جائے گی, لیکن سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ سب کچھ کھلا ہوا ہے یہاں پر, کوئی ایس او پیز کی پابندی نہیں ہے, سب کچھ نارمل چل رہا ہے, اور پھر آپ لوگ جلسوں میں بھی جا رہے ہیں, جلوسوں میں بھی جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں مسعود ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کووڈ کو لے کے مت بنائی ہے خود پرائم منسٹر عمران خان احمد نیازی صاحب نے. انہوں نے جو بھی ہماری کاوشیں تھیں ان کو انہوں نے انڈرمائن کیا, انہوں نے ایک ڈیفرنٹ میسج دیا. انہوں نے گورنر ہاؤس کے ذریعے اور جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اور اداروں کے ذریعے اور نیب کے ذریعے انہوں نے سندھ کے اندر بے چینی پیدا کی. مجھے بتائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ اتنا سیریس ہے تو آپ کے این آئی سی وی ڈی پہ چھاپے کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ کے پمس کے اوپر جو ہے وہ کیوں جو ہے وہاں کا عملہ وہاں پہ ہڑتال کر رہا ہے؟ آپ کیوں دوائیاں مہنگی کر رہے ہیں؟ کیوں 500% دوائیاں مہنگی کر کے اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہو رہی؟ اور باقی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جلسوں کے اندر کوئی کسی کو زبردستی نہیں لے جاتا. یہ بہت اہم ہے سوچنے کی بات کہ تمام تر حکومت کے جو بیانات جو وہ اپنے تمام میڈیم اور تمام چینل استعمال کر کے کرتے ہیں, جو لوگ اس کو ریجیکٹ کر کے آ رہے ہیں جلسوں میں, وہ کیوں آ رہے ہیں؟ میں ملتان میں تھی اور یہ میں بات بتانا بار بار بہت ضروری سمجھتی ہوں مسعود, کیونکہ ایسا ایکسپیرینس میری زندگی میں شاید میں اس کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ ہوٹلز کے اندر آپ نے نہ صرف بکنگز کینسل کروائی بلکہ مجھے ہوٹل کی انتظامیہ نے فون کر کے کہا کہ جی آپ یہاں پہ آئی ہیں, کس مقصد کے لیے آئی ہیں. دیکھیں اس طرح کا خوف و ہراس بھی اگر لوگوں کو, آپ کی پکڑ دھکڑ بھی, آپ کی گرفتاریاں بھی, آپ کے جھوٹے مقدمے بھی اگر لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹر نہیں کر رہے ہیں, وہ تو روکنے کی کوشش کریں گے نا, سب کچھ استعمال کریں گے, تمام آپشن استعمال کریں گے. چلیں افسوسناک ہے, آپ باقاعدہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے متعلق ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ہوئی ہیں, افسوسناک ضرور ہے. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک تو یہ ہے کہ یہاں موت کا خطرہ ہے, یہاں لوگوں کی جانوں کی زندگیاں اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. آپ ایک آئی جی کے معاملے پر جیسا اسٹینڈ لیتے ہیں, آپ کیپٹن صفدر کے معاملے پہ جیسا اسٹینڈ لیتے ہیں, آپ ویسا اسٹینڈ کرونا پہ نہیں لیتے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انڈرمائن کر دیا, اس پہ آپ انڈرمائن ہو جاتے ہیں, دوسری چیزوں پہ انڈرمائن نہیں ہوتے. تو سوال تو موجود رہے گا. ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتی ہیں.
ویلکم بیک. کنول شعیب صاحبہ, آپ کی حکومت نے انڈرمائن کر دی کوششیں, سندھ حکومت کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ کرونا کے متعلق اقدامات نہ لے سکے. آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ کرونا ختم ہو, اور پھر آپ ان کو الزام دیتے ہیں کہ یہ جلسے کر رہے ہیں. پورا ملک میں تو سب کچھ کھلا ہے. ملک احمد خان صاحب کا بھی یہ اعتراض ہے, سحر کا بھی یہ اعتراض ہے, میرا بھی یہ اعتراض ہے. آپ کا اعتراض سر آنکھوں پہ, لیکن جہاں تک سحر صاحب اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, میرے خیال میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انتہائی کمزور حکومت ہے. جب ان کا دل ہوتا ہے, جس چیز پہ ان کا ارادہ ہوتا ہے وہ تو وہ کر لیتے ہیں, لیکن جس چیز پہ ان کے رویے منافقانہ ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. آپ بتائیے کہ NCOC میں جب بیٹھتے ہیں آ کے تو اپنی مرضی سے آ کے کنسلٹیشن کرتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کی ساری طاقت 18ویں ترمیم کے بعد CM تمام صوبوں کے CMs کے ہاتھ میں ہے. اور آپ نے پچھلی ویو کے دوران جتنے بیانات سنے ہیں اس میں آپ نے سعید غنی صاحب کی فرنٹ فٹ پہ دیکھا ہوگا, وہ شاہ صاحب ہیں اور بھی ان کے کئی ترجمان ہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. آپ ان کی ساری پرانی سٹیٹمنٹس اٹھا کے سنیں, خود CM صاحب کی سن لیں, بلاول کی سن لیں. اور ہم نے تو جو یہ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, ہم نے ریزلٹس دکھائے. ہم نے پاکستان اس وقت کرونا سے فری ہوا. ابھی 25 نومبر کو ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان اسٹریٹجی ڈے منایا ہے. کیوں منایا ہے؟ کیونکہ 22 کروڑ عوام کا واحد ملک تھا جو ٹاپ 4 ممالک میں آیا, جو کرونا سے باہر بھی نکلا, معیشت کو بھی چلا سکے. ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی بوم آیا, کنسٹرکشن میں بھی بوم آیا, اور کرونا فنڈ کے بعد 40% جو احساس پروگرام کا کیش, انسٹنٹ کیش تھا, وہ سندھ میں گیا. اس کے علاوہ باقیوں کو ٹرانسفر دیے. یہاں آپ نے مالز لٹتے ہوئے نہیں دیکھے, یہاں لوگوں نے ایک دوسرے کی گردنیں نہیں کاٹی. وجہ یہی تھی, اور ابھی بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ معیشت اور کاروبار, روزگار عوام کا, چھوٹے طبقے کا چلتا رہے, بے روزگاری نہ ہو, لوگ ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹے, لیکن ساتھ SOPs کو فالو کیا جائے. اور یہ دیکھیں, اس میں ایک سنگل حکومت, چاہے جو مرضی کسی بھی دنیا کی ہو, کوئی بھی مہذب دنیا میں حکومتیں ڈنڈوں سے کام نہیں کراتی, ایک انسٹرکشن جاری کرتے ہیں اور باقی اس میں کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. پہلے کی آپ ان کی جس وقت ویو کم تھی, جس وقت اتنا سٹرونگ قسم کے آپ کی گفتگو پر کنول بالکل ٹھیک, اور قسم کی باتیں تھی. آپ کا بالکل پوائنٹ آئی ہے کہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا ہے. ملک صاحب کو دیکھ رہا ہوں مسکرا رہے ہیں. ملک صاحب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اتنے اچھے کام بتا رہی ہیں کنول. اچھا دیکھیں مسعود, یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی لیکچر تو نہیں کرنا, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بڑی ریٹن آن دا وال ہیں کہ پبلک ہیلتھ جو ہے وہ ایڈوائزری نیچر پہ نہیں ہوتی, انفورسمنٹ پہ ہوتی ہے. پبلک ہیلتھ کے یہی میرا بنیادی سوال ہے. اور معاملات وبائی ہوں تو یہ تو ABC آف گورننس ہے نا, یہ تو ہم نے تو ان کو نہیں بتانی. چلے خیر, ان کی مرضی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسٹرکشن جاری کرنی اور انفورس نہیں کرنا. تو دس از اپ ٹو دیم. میں احمد صاحب کی بات سے ایگری کرتی ہوں. مجھے پلیز ایک سیکنڈ, جو ہے وہ صوبائی حکومتوں نے کرنی ہے اور وہ کر رہے ہیں. اچھا نہیں, مجھے ایک سیکنڈ کر سکتے ہیں نا. نہیں آپ پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں, نہیں دیکھیں بات کرنے دیں, بات نہیں مجھے بات کرنے کی اجازت دیں. دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے. نہیں مجھے کمل ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, ہم کوئی کراس ٹاک میں تو نہیں ہے. آپ نے, اب میری یہ رائے ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک درست بھی ہو. اب دوسری بڑی بات ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کانسیپٹ ہوتا ہے انکلوسیونیس کا. جب آپ کسی چیز کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو آپ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یعنی میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں اور آپ اس کو بالکل رد کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے کرونا میں پہلے ہمارا ایک پارٹیسپیٹری نیچر تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ حکومت سے گفت و شنید ہو اور اس پر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو. یہ جب لاسٹ ویو تھی, اس لاسٹ ویو میں ساری اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی ساری اسپیکر کی کال پہ, شاہ محمود صاحب نے, وہ پرائم منسٹر نہیں آئے اس میں, جب نہیں آئے اور وہ میٹنگ جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہوئی, پیپل لیفٹ دیٹ میٹنگ. بلاول صاحب بھی تھے اس میں, شہباز صاحب بھی تھے, ساری پارلیمانی لیڈرشپ تھی. لیکن اس میٹنگ کے نتیجے میں کوئی ایک کنسنسس, کوئی حکمت عملی نہ ترتیب پائی. وہ میٹنگ بھی وہ فیوٹائل میٹنگ ہوئی, فروٹلیس میٹنگ ہوئی. تو پھر اس سے ہم آگے چلے جاتے ہیں. تب ہمارا موقف یہ تھا کہ ایک ایبسولوٹ لاک ڈاؤن, ہمارا آج بھی یہی موقف ہے. میں تو آج بھی اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ اگر یہ سرج جتنا شارپ ہے, آپ کے پاس ایویڈنس آ رہی ہے کہ 20% انفیکٹیویٹی ریٹ بھائی صاحب ہے اتنا شارپ سرج, فار گڈنس سے کمپلیٹ ہے. آپ مانتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں, میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں روز خبریں دیکھتا ہوں, ٹی وی پہ سنتا ہوں, اخبار میں پڑھتا ہوں, دوستوں سے پتہ چلتا ہے کئی نوٹیبلز کی ڈیمائزز بھی ہو رہی ہیں. کئی وہ لوگ جو بڑی شہرت کے حامل لوگ تھے, ان کی وفات کی خبر آ جاتی ہے.
تو ایک فکر تو ہے کہ کرونا کا ایک بڑا خطرہ ہے، اور پھر میرے بچے وہ بھی بازار جا رہے ہیں، آپ کے بچے وہ بھی بازار جا رہے ہیں، میں اور آپ سماجی تقریبات میں بھی جا رہے ہیں، دن رات ہماری نارمل وے آف لائف چل رہی ہے۔ میرا نقطہ اعتراض صرف یہ ہے کہ اگر یہ کرونا اتنا فیٹل ہو سکتا ہے، پبلک ہیلتھ کو اتنا انڈینجر کر سکتا ہے، تو پھر آپ کا مسئلہ صرف ایک سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو روکنے سے حل نہیں ہوگا، پھر آپ کا مسئلہ تمام قسم کی مذہبی، تعلیمی، سماجی، کاروباری وقتی طور پہ آپ کو اس کو روکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات اس کے بعد جو کمل کہیں مجھے اس پہ وہ نہیں ہوگا، لیکن میری رائے، میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اس وقت گورنمنٹ کی ایک پوری کوشش ہے، وہ کوشش کیا ہے؟ کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک بیانیے کی آڑ میں بات کو آگے چلا رہے ہیں، کوئی عملی اقدامات کی آڑ میں نہیں، عملی اقدامات کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، صرف ایک بیانیے کی آڑ نظر آ رہی ہے۔ وقت تھوڑا سا یعنی یہ وہ عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی ڈنڈا چلانا پڑے تو ڈنڈا بھی چلا لینا، مگر کرنا ضرور۔ جی سہر میں آپ کے پاس آتا ہوں، 30 سیکنڈ کنول شوزف کو صاحبہ کو میں دے دوں۔ کنول صاحبہ یہ ایڈوائزری موڈ میں تو نہیں چلے گا معاملہ، آپ کو تو روکنا پڑے گا اس ساری صورتحال کو۔ دیکھیں جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس وقت کر رہی ہیں، امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، کے پی میں بھی چل رہا ہے، بلوچستان میں بھی ہے، سندھ والے بھی اپنا کر رہے ہیں اور پنجاب میں بھی ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک جلسوں کی بات ہے ہماری طرف سے تو کوئی قطغن نہیں ہے، لیکن جو لا آف دا لینڈ ہے جہاں پہ اس کو توڑا جائے گا یا بریک کیا جائے گا آئین کو یا جو قوانین کو، تو اس پہ تو انتظامیہ بھی ایکشن میں آئے گی، اور آئے گی بھی، پہلے بھی آئی تھی اب بھی آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے بات کی کہ جناب ہم نے پہلی دفعہ تو کنسلٹیشن میں دیکھیں فرسٹ ٹائم کی بات ختم ہو گئی۔ اچھا لا آف دا لینڈ اگر آئے گا حرکت میں تو اس کا مطلب ایک معمولی سا کورونا کی ویو سے آپ باہر آئیں گے۔ بہت چھوٹا سا قانون لے لیتا ہوں جی، مفاد عامہ کا قانون، مفاد عامہ کے قانون کی تو یہاں پر ہو ہی رہی ہے نا خلاف ورزی، تو اس کا مطلب ہے جب لوگ باہر نکلیں گے تو آپ گرفتار کریں گے، نہیں کرنے دیں گے یہ کام۔ دیکھیں یہ تو اب صوبائی حکومت نے امپلیمنٹ کرائے گی، اگر یہ جا کے اس وقت وہاں کی جو مشینری ہے سرکاری اس کو اپنے ہاتھ میں اختیارات لینے کی کوشش کریں گے، انہیں ہراس کریں گے۔ یہی کنفیوژن ہے جب آپ کی حکومت کے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں روکیں گے، آپ کے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں نہیں روکیں گے، جو کرنا ہے آپ کریں، آپ کو نہیں روکیں گے، سمجھائیں گے۔ سہر ٹائم دیجئے مجھے۔ جی سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں تو یہ اس کے برعکس جاتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول ابھی نہ کھولیں تو یہ اس کے برعکس جاتے ہیں، جب ہم جو چیز کہتے ہیں اس کے برعکس جاتے ہیں۔ مجھے کہیں ملتان میں کسی بازار میں کسی اسٹیشن پہ کسی بس اسٹینڈ پہ کسی قسم کی کوئی ایس او پیز نظر نہیں آئی، نہ ہی آج جو ہے جب آپ کی فلائٹس آ رہی ہیں یا کہیں اور کسی قسم کی، یہ تو خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ توڑو سارے قانون اور آجو، حکومت نظر آتی ہے، نہ ہی کے پی کے اندر کہیں پہ ایس او پیز فالو ہوتی ہیں۔ جب جماعت اسلامی کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں تو ایس او پیز نظر نہیں آتی، جب وزیر اعظم تقریبات کرتے ہیں تو ایس او پیز نظر نہیں آتی، جب اسد عمر تقریبات کرتے ہیں تو ایس او پیز نظر نہیں آتی۔ تو ہم سوچتے ہوئے مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ایس او پیز کیا یہ کرونا سلیکٹڈ ہے کہ جو صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں آئے گا، انتظار کرے گا کہ پی ڈی ایم جلسہ کرے گی، یا تو یہ حکومت جو ہے تمام کسی اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، یہ صرف سازشوں کے حساب سے کہہ رہی ہے، یا پھر یہ کہ جو ہے کرونا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر کرونا کا وجود ہے تو پھر حکومت کہاں ہے؟ سنجیدگی وزیر اعظم کی نہیں ہے، سنجیدگی مراد علی شاہ کی نہیں ہے، سنجیدگی تو پھر کہیں پر بھی نہیں ہے نا۔ ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی کنول، آخر میں آپ نے کہا کہ یہ قانون بھی اپنی حرکت میں آئے گا، قانون حرکت میں آئے گا تو آپ کنفیوز تو نہیں ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے گرفتاری کرنی ہے یا جانے دینا ہے؟ ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے روکنا نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں لا آف دا لینڈ حرکت میں آئے گا، کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اگر آپ کہ جو لوگ بھی ہیں انتظامیہ اگر وہ پراپر طریقے سے ایک ایس او پیز کے حوالے سے ایک لیٹر سبمٹ کراتے ہیں کہ جتنے لوگوں کا ہم گیدرنگ کر رہے ہیں جو کہ کرونا کے لا کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ آپ اپنے قانون توڑیں گے یا قانون ہاتھ میں لیں گے تو کسی کو آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، سرکاری مشینری باؤنڈ ہوتی ہے کہ انہوں نے تو آئین کے اور قانون کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ کمل اگر یہ خدشہ موجود ہوتا ہے کہ عوام مفاد عامہ کا نقصان ہوگا، عوام کو نقصان ہوگا، تو ایک بہت سمپل سا فارمولہ ہوتا ہے حکومتوں کے پاس کہ حفاظتی تحویل میں لے لیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے اتنا دم خم آپ میں؟
دیکھیں جی पंजाब हुकूमत ने करना है, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं. फिर उसके बाद जो दोबारा प्रोग्राम होंगे 13 दिसंबर के बाद, उसमें पता लग जाएगा कि दमखम है या नहीं है, या ये कितना कंप्लायंस शो करते हैं और ये कितना लॉ अबाइड करते हैं. मुझे एक मिनट दीजिएगा मसूद साहब जी. दूसरी बात ये है कि जहां तक आप सिंध की सवाल करते हैं, तो आगे से वो वजीर आजम की बात कर रही है, तो इनसे पूछ लीजिए कि क्या हुकूमत आपसे चल नहीं रही है या लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं. एसओपीस तो आपने महीनों से चला रही है. वो नफीसा शाह साहिबा फरमाती है कि हम सिंध में तो लॉकडाउन किया हुआ, इसलिए हम पंजाब में आके जलसे कर रहे हैं. अभी इन्होंने 27 दिसंबर को लाड़काना में जब जलसा करना है तो क्या करेंगे? उस वक्त कोरोना को क्या सुना देंगे? मौलाना फजलुर रहमान नहीं जी, एसओपीस कहीं पर भी नहीं है, ना पंजाब में ना सिंध में. मलिक साहब जैसे कमल कह रही है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो हरकत में आएगा. आप लोगों की लाशों के ऊपर सियासत मत करें जी. मलिक साहब, आप लोगों की लाशों पे सियासत ना करें. आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कोरोना फंड खा गए, आप लोग लोगों पे खर्च नहीं कर रहे. मलिक साहब 30 सेकंड्स. मलिक साहब कारोबार बनाए जी. मसूद साहब देखिए, मैं कमा रहे हैं, आप दवाइयों पे पैसे कमा रहे हैं, आप अस्पतालों पे छापे मार रहे हैं. मसूद I've seen you, मैंने आपको अक्सर, मैं कमल एक सेकंड जी, कमल एक सेकंड प्लीज. देखिए, मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी करते हैं और आपकी एक बड़ी अच्छी इनपुट होती है. तो मेरे जहन में एक क्यूरियोसिटी और एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपके नाजरीन के सामने भी, कि क्या हुकूमत ने कोई ऐसा डाटा, कोई अगर संजीदा एफर्ट थी, कोई ऐसा डाटा, कोई एविडेंस. देखिए ना, कराची में तो जब ये रिसेंटली सर्ज आया, तो उससे पहले जलसा तकरीबन 3-4 वीक पहले जो वो टाइम होता है फ्रॉम 10 to 15 डेज इन्फेक्शन की रेशियो का, ये हैदराबाद में तो कोई जलसा भी नहीं हुआ. और अगर हैदराबाद में 20% इसकी एक इसकी जो वो कर्व है वो कराची 20%, हैदराबाद 8%, एविडेंस कराची 8%. तो फिर देखना ये पड़ेगा कि वो कौन से चीज़ें हैं जो मुहर्रिक हैं इसके बढ़ावे में. तो ये कोई एक सिर्फ एक बात ये कह देना कि अपोजिशन करती जा रही है और हुकूमत बरीउल ज़िम्मा हो जाए, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा जुर्म ज़ईफ़ी है. एग्जैक्टली. मलिक साहब यहाँ पर रोकना होगा, मुझे आपको एक ब्रेक की तरफ जाना है. ब्रेक के बाद यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं. वेलकम बैक. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है. आपसे इजाज़त चाहेंगे. कमल शोएब साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सहर कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया. आखिर में मलिक साहब ने कहा कि जी मैं ही बता दूं, कहीं कोई डाटा मौजूद है, संजीदगी मौजूद है. तो अफसोस की बात यह है कि कोरोना जैसी वबा भी हमारे यहाँ सियासत का शिकार हो चुकी है, सियासत की नज़र हो गई है. ये अफसोस की बात है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.